وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فاذا سمع اذانا امسك والا غار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا اليه فاذا هو راي ميسن رواه مسلم. وعن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة من شاء متفق علیہ. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے فضیلت اذان کی پہلی فصل سے 3 حدیثیں پڑھی ہیں اور اسی پہ پہلی فصل ختم ہو رہی ہے. میں نے اس لیے پہلے سے نہیں کہا کہ کہیں کسی کو بیچارے کو فکر ہو دعوت تواضع کر دی تو جلدی جلدی بیچارہ تیاری کرے. اطمینان سے جو کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے، ورنہ یہ علم کا کام ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی تاب و تواں ہے کہ اس کی اجرت دے سکے، کسی کے بس میں بھی نہیں. اسی لیے انبیاء کہتے رہے ان اجریہ الا علی رب العالمین، تمہارے اوپر میری اجرت نہیں ہے، میں تو جو کام کر رہا ہوں اس کی اجرت کسی میں قریب ہے. سب کہتے رہے، جتنے انبیاء آئے صاف کہتے رہے لا اسألکم علیہ اجرا، اس کام پر ہم آپ سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی اجرت دے ہی نہیں سکتا، امکان ہی میں نہیں. ظاہر ہے کہ یہ علم آخرت میں آدمی کی زندگی سنوارتا ہے اور گھر اصل میں آدمی کا وہیں سے، آدمی آیا بھی وہیں ہے اور اس کا جانا بھی وہیں سے ہے، لیکن اب ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. آیا بھی وہیں سے ہے، جائے گا بھی وہیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی سے آئے تھے، تو جہاں سے آئے تھے اصل گھر وہی ہے. کچھ دن کے لیے یہاں آئے تھے، اپنا کام پورا کر کے پھر تشریف لے گئے، تو جہاں سے آئے ہیں جانا بھی ہمیں وہیں ہے، تو کسی کے امکان میں نہیں ہے دے سکتے. تو 3 حدیثیں آج میں نے پڑھی ہیں. پہلی حدیث یہ حضرت انس سے ہے جو خادم خاص ہیں حضور کے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر. حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہوتے تھے جب صبح صادق طلوع ہوتی تھی. آپ نے اپنی تمام سرحدوں پر آدمی بٹھا دیے تھے اور جدھر سے سنتے کہ ادھر سے حملہ ہونے والا ہے تو کوئی آپ پر حملہ والا اس سے پہلے آپ اس کے اوپر حملہ کر دیتے، پیشگی ہوتا. جیسے آج مغرب کر رہا تھا، دیکھتا ہے کسی طرف سے خطرہ ہے تو پہلے ہی حملہ کر دیتا. آج بات سن، اس چیز کو اس نے اٹھا لیا. اور ہمارے کچھ نام نہاد مسلم حکمراں ہیں جو کھانے پینے میں گم ہیں، ان کے پیش نظر کوئی اونچے مقاصد نہیں. عشق وہ لوگ جنہیں اس کی فکر ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے، وہ ضرور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں. تو انہی لوگوں کے اوپر مغرب ٹوٹ پڑتا ہے پہلے سے. حضور کی عادت کریمہ تھی، کسی کو موقع دیتے ہی نہیں تھے کہ تم آ کے حملہ کرو، بس یہ معلوم کر لیتے کہ خطرہ ادھر سے ہے تو آپ پہلے ہی پہنچ جاتے تھے وہاں. آج بس اور جب بھی آپ حملہ کرتے تھے صبح کیوں کرتے تھے. آج بس یہ حضور کا فعل بتا رہے ہیں. اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان، کہ جہاں حملہ کرنا ہوتا وہاں اذان کی آواز حضور سنتے تھے کہ کیا آبادی سے اذان کی آواز آ رہی ہے. اگر سنتے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے اس آبادی سے تو سمجھتے کہ خبر جو ہمیں دی گئی تھی اس میں سچائی نہیں، پھر حملہ نہیں کرتے تھے. پھر وہاں حملہ نہیں کیا، صرف اذان سن کر کے کسی سے کچھ پوچھنا نہیں
مؤذن سے بھی نہیں پوچھنا، امام سے بھی نہیں پوچھنا، صرف اذان سن کر کے حضور وہاں حملہ نہیں کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے صرف اذان سے. سمجھ گئے؟ یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے اوپر کیا حملہ کریں؟ تو یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یمن سے اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ سعودی نے حملہ کر دیا؟ کیا شام سے اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ داعش نے، نام نہاد داعش نے اس پر حملہ کر دیا؟ نہیں آ رہی تھی؟ آ رہی. دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضور کی سنت پر ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہو، اس پر حملہ کرتے ہی نہیں تھے. آگے کہتے ہیں فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، حضور جب اذان سن لیتے تھے رک جاتے تھے، پھر حملہ نہیں کرتے تھے. وَإِلَّا غَارَ، اور جہاں سے اذان کی آواز نہیں سنتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہاں ضرور جو ہے ہم پر ٹوٹ پڑنے والے لوگ موجود ہیں، پھر وہاں حملہ کرتے تھے. وَإِلَّا غَارَ، یہ حضور کا فعل مبارک بیان کر رہے ہیں. ابھی تک کون سن رہے تھے نا، یہ حضور کا فعل ہے، یہ کام ہے. اب وہاں حملہ نہیں ہوتا تھا. باطنی کتنی بلائیں ہیں، زمینی ہوں کہ آسمانی ہوں، وہ تو اذان سے دفع ہوتی ہیں، شیطان بھی بھاگتا ہے. یہ اذان جو ہے بہت بڑے بڑے خطرات سے بچاتا ہے. صرف آبادی سے اذان کی آواز سن کر کے وہاں حضور حملہ کرتے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں کیا. اور یزید نے جو مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا، کیا وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ مکے پہ جو حملہ کیا اس نے، اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی. کیا دفاع کرتے ہو اس کا؟ تم کیا تم بےتاب ہو یزید کو جنت میں بھیج کر کے ہی رہو کسی نہ کسی بہانے سے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے یزید کی دوستی کا تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ جو حشر یزید کا ہو وہ میرا بھی کر دے. ایسی دعا کر لیا کرو. سب سے زیادہ اچھا یہی ہے. کیوں لوگوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں؟ حضور اذان جہاں سے آتی حملہ نہیں کرتے. اور اس نے مسجد نبی کی اذان 3 دن تک بند کرا دیتے. جلیل القدر صاحب ممبر کے نیچے تھے اور دیوانہ وار رہتے تھے. حضور کے روضہ اطہر سے جو اذان کی آواز سنتے تھے تب نماز پڑھتے. اس نے اذان بند کرا دی تھی. یہ مسلمانوں کا کام ہے. اس پر آگے بڑھنے کا خیال ہے آپ کو؟ ذرا غریب آدمی جسے خارجیت کہتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ بچا لے مسلمان، اور جسے رافضیت کہتے ہیں، اللہ بچا لے مسلمانوں کو ان کے فتنے. اور سب سے بڑی فتنت بدعت، اور سب سے شروع میں سب سے پہلے پیدا ہونے والی بدعت یہی خارجیت اور رافضیت ہے. ایک نہ ایک چیز لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ کیسا ہوا ہے. تم اب کیا دلانے چلے ہو؟ وہ تو جو کچھ ہونا تو ہو چکا ہے بابا. اب کیا دلانے چلے ہو تم؟ باقی فطرت دلانے چلے ہو؟ وہ تو ہو چکا جو کچھ ہوتا. جو ہونا تھا چھوڑو اللہ کے اوپر. وہاں بھی دیکھ لینا کہ تم کیا ہوتا ہے. اب داستان گڑھنے سے کیا ہے؟ صدیق اکبر کو تم تخت و تاج پہ نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ تو آ گئے 2.25 سال میں. اب تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم کو تم تخت و تاج پر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ تو آ گئے. عثمان غنی کو تم تخت و تاج پر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ تو آ گئے. اب کیا ہے؟ اور جو لوگ مولا علی کو تخت و تاج پر دیکھنا نہیں چاہتے ہو، اللہ کے فضل سے مولا علی بھی آ گئے. اب آپ کی جگہ بھی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جو چیز گزر چکی ہے خواہی نہ خواہی اس کی کوریت کرنا. سمجھ میں آتا تو ٹھیک، نہیں تو اللہ کے اوپر چھوڑو. فقیر اللہ، جو چیز سمجھ میں نہ آئے کتاب و سنت سے اسے اللہ پر چھوڑو کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے. تو عالم الغیب والشہادہ ہے. ظاہر کبھی تجھے علم ہے، باطن کبھی تجھے علم ہے. تو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. الحلال بین والحرام بین. حلال بالکل بیان کیا جا چکا ہے، حرام بیان کیا. مشتبہات رہ گئے ہیں، اب نہیں سمجھ میں آتے ہیں نا تو چھوڑ. تو فقیر اللہ یا سمجھ چل رہا کیوں زبردستی اپنا سر پٹکتے ہو ادھر ادھر کی کرتے ہو. تو مہاراج حضور کی سنت ہے، سنت سن لیا کیا احترام ہے. اذان ویسے ہے تو سنت لیکن شاعر اسلام میں سے ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آبادی جان بوجھ کے چھوڑے تو اس سے جنگ کی جائے گی کہ نماز اذان چھوڑی کیوں؟ اس سے جنگ کرنے کو کہا گیا. آپ کو کیا پتا؟ شاعر اسلام میں سے، اسلام کی بہت بڑی علامت ہے. اذان چھوڑی کیوں آپ نے؟ آگے سن لیجیے صاحب. فسمع رجلا، تو حضور نکلے تھے صبح کو حملہ کرنے کے لیے. تو ایک کو سنا آپ نے، فسمع رجلا یقول، ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا حضور نے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس آبادی کی طرف گئے تھے، وہاں سے ایک آدمی کو اللہ اکبر کہتے سنا حضور نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کو تو اس کے اللہ اکبر کا جواب دے رہے ہیں کہ تو دین فطرت پر ہے، تو سچے دین پر ہے. جو فطری چیز ہوتی، قدرتی چیز ہوتی، اس پر تو ہے، قدرتی چیز کے اوپر تو ہے. اب حضور اس کی اذان کا جواب دے رہے ہیں علی الفطرت. ثم قال اشهد ان لا اله الا اللہ. پھر اس پڑھنے والے نے کہا اشهد ان لا الہ الا اللہ. اب اس کا حضور جواب دے رہے ہیں
ہم لوگ بھی اس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اسی کلمے سے دیتے ہیں کہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اب حضور جواب دے رہے ہیں، حضور کا جواب سن لیجیے. خرجت من النار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا تو جہنم سے نکل گیا. کیا دعا دے دی اس کو، اذان پڑھ کے نکل گیا تو اب جہنم میں نہیں جائے گا. کیا اس کی قسمت تھی. خرجت من النار، ہم لوگ تو وہی کلمہ دو رہا تھا تو آپ سے. اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا اگر صدق دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے بہرحال جنت میں جائے گا. ایک اور اگر شامت اعمال سے تو بہت زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں بھی گیا تو وہاں سے شفاعت کے ذریعے نکلے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ خلود فی النار نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں جائے گا کلمہ کو. اس کو تو سیدھے کہتے تو نکل گیا آگ سے، گیا نکل گیا آگ سے. اب جسے حضور کہہ رہے نکل گیا آگ سے، نکل گیا جہنم سے نکل گیا. اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ یہ خوش نصیب آدمی کون ہے جو اذان پڑھ رہا ہے. حضور ایسی ایسی دعا اس کو دے رہے ہیں اذان سن کے اس کی آبادی سے. فنظروا الیہ، تو سب اس طرف گئے دیکھنے کے لیے، بھیا یہ کون سا خوش نصیب ہے اس کو حضور سے یہ دعا مل رہی ہے. اس کو دیکھنے گئے سب، فنظروا الیہ، اس کی طرف دیکھا. یہاں بانگی کی طرف ایسے بھی مڑ کے نہیں دیکھتے. کیا زمانہ آ گیا ہے بابا، کیا خود نمائی آئی ہے، کیا خود پسندی آئی ہے، کیا عجب ہے، کیا گھمنڈ ہے، کیا کبر و نخوت ہے. چند ٹکوں کے اوپر آدمی کہ ہم بھی کچھ ہے، یہ کسی کام کا نہیں آئے اگر دین میں کچھ خرچ نہیں ہوا تو اس کو دیکھنے گئے سب. اس کی طرف دیکھا لوگوں نے، یہ کون ہے جو اذان پڑھ رہا ہے اور حضور کی طرف سے اس کو ایسی ایسی دعا مل رہی ہے. فنظروا الیہ، یہ دیکھا اس کی طرف. فاذا هو الراعی میسن، تو اچانک دیکھا کہ وہ چرواہا ہے، بکری کا چرواہا تھا بیچارہ. کیا چرواہے کی اور یہ قسمت، اللہ جس کو چاہے نواز. کوئی قدر ہے چرواہے کی جو بکریوں کو چلاتا ہے آبادی. جب جا کے دیکھا گیا کتنی اچھی اذان کون پڑھ رہا ہے، چرواہا ہے. اور حضور صحرا سے ہو کے آ رہے تھے اور وہ آبادی سے قریب تھا، اس جگہ وہ چرواہا تھا، وہاں سے وہیں سے اذان پڑھنا شروع کر دیا تھا اسے. تو وہ چرواہا جو ہے خود تو جنت میں گیا، پوری آبادی کے لیے صلح و سلام کا پیغام ہو گیا، امن و امان کا پیغام ہو گیا. یہی قسمت کی بات ہے صاحب. ایک چرواہا، ایک حدیث ہو گئی. دوسری سن لیجیے. سعد بن ابی وقاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے کہا جب کہ سنا مؤذن کو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو جس نے کہا وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ. جس نے مؤذن کو سنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں راضی ہوا اللہ کو اپنا رب مان کر کے، میں راضی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر کے، میں راضی ہوا اسلام کو اپنا دین مان کر کے. جس نے یہ کہا اس کے سب گناہ بخشے گئے. خدا کرے اس طرح سے سب کے گناہ بخشے جائیں. اچھا صاحب جانتے ہو یہ امام مسلم نے اس پر روایت کیا ہے، بتائیں اس کے بڑے فوائد ہیں. تیسری حدیث، انا عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذان کے بیچ میں وقفہ ہے کم از کم 2 رکعت نماز کا. وہ چاہے تو 2 رکعت پڑھ بھی لے. تیسری بار حضور نے فرمایا لمن شاء، جو ایسا کرنا چاہے 2 رکعت پڑھنے سے پڑھ لے. یہ نہیں کہ فوراً اذان فوراً اقامت شروع کر دیں، کم از کم 2 رکعت کا فاصلہ چاہیے. یہ تینوں حدیثیں ہو گئی اور یہیں پر پہلی فصل ختم ہو گئی. اب اٹھیے اور صلاۃ و سلام پڑھیے اور دعا کیجیے کہ اللہ جہاں تو نے ہمیں سننے کی سمجھنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اپنے اچھوں کے صدقے میں عمل کی بھی توفیق دے. اور ہم میں سے جو لوگ عمل کے لیے بےتاب ہیں اور عمل کرتے بھی ہیں جو ان سے ہوتا ہے، اللہ تو اپنے اچھوں کے صدقے میں ان کا عمل بھی قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.